بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کلیات میر کی پہلی غزل پر گفتگو کا آغاز کرنا ہے۔ گویا سرحان میر کا جو پروجیکٹ ہے وہ آج انشاءاللہ باضابطہ طریقے سے شروع ہوگا، اور کیونکہ یہ سارا منصوبہ ہمارے نہایت عزیز دوست قاسم جعفری صاحب کا بنایا ہوا ہے، تو بڑی آرزو ہے کہ کاش یہ جو گفتگو اب ریکارڈ کی کروائی جا رہی ہے یہ ان کی نظر سے بھی گزر جائے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں کلیات میر کی پہلی غزل، جس کا مطلع ہے: تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا۔ اب یہ ویسے بہت روایتی اور رسمی سا شعر ہے، اس میں الفاظ سے لے کر الفاظ کی باہمی نسبتوں سے لے کر اس کے مضمون اور اس کی معنوی بناوٹ تک میں میر نے کسی جز کا اضافہ نہیں کیا، اور اگر مجھے کلیات میر کے انتخاب کا موقع ملے تو میں اس شعر کو، یا یوں کہہ لیں کہ شاید اس غزل ہی کو منتخب نہ کروں، لیکن کیونکہ ہم نے ارادہ یہ باندھا تھا کہ کلیات میر کو ترتیب سے پڑھیں، وہ تو اتفاق ہوا کہ ہم 5-6 غزلیں پڑھ کے جو ہے پھر اس کام کو آگے چلانے سے معذور ہو گئے، لیکن چونکہ یہ رسمی سا مضمون بھی میر نے باندھا ہے تو یہ شعر ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ میر کی خلاقی اور بڑائی کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو کچھ چیزوں پر غور کر لیا جائے تو یہ شعر بڑی حد تک صاف ہو جائے گا۔ مثلا مستعار ہونے سے کیا مطلب ہے، حسن کا کیا مطلب ہے، یہاں نور کیا ہے، ظہور سے کیا مراد ہے، اور خورشید کا کیا مفہوم ہے۔ تو یہ کئی لفظ ہو گئے جنہیں ہمیں کھولنا چاہیے، اور مطلب اس شعر کے اکثر الفاظ کو گویا ہمیں کھولنا چاہیے۔ اس اعتبار سے یہ ایک بھرا پورا شعر ہے، ان معنوں میں بھرا پورا کہ جیسے ایک گھر ہے جس کے سبھی لوگ سربراہ خانہ ہیں، مطلب یہ اتنے لفظوں سے بنا ہوا شعر ہے، تو ان میں سے ہر لفظ جو ہے وہ شعر کی پوری معنویت کو اپنے اندر سمو لینے کے قابل ہے، اور یہ میر کی فنکاری کا کمال ہے۔ تو جیسا میں نے عرض کیا، ایک شعر کا مضمون روایتی بلکہ بالکل رسمی سا ہے، یعنی کائنات میں جو کچھ ظاہر ہے ظہور حق کا حصہ اور نتیجہ ہے، یعنی کائنات کے اظہار کا پورا نظام دراصل اللہ کے نظام ظہور کا دوسرا نام ہے۔ تو اس نظام ظہور میں مظاہر کے وجود کا بھی اس بات ہوتا ہے، بلکہ انہیں موجود ہونے کی سند فراہم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو دائرہ ظہور ہے، یہ جو عالمگیر عمل ظہور ہے، یہاں چیزیں محض اپنا اظہار نہیں کرتیں، ایک حتمی غلبے کے ساتھ خدا کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ یہاں جو بھی اظہار ہے اس میں مظہر کی حیثیت ایک حوالے کی سی ہے، اور مظہر سے جو اظہار ہو رہا ہے اس اظہار کی تکمیل ظہور حق پر ہی ہوتی ہے،
بلکہ اس اظہار کی تاسیس بھی ظہور حق ہے اور اس کا نقطۂ تکمیل بھی ظہور حق ہے، اور مظہر جو ہے وہ گویا اس ظہور کی معلومیت کا، اس ظہور کے ادراک کا ایک ذریعہ ہے۔ تو تصوف کی اصطلاح میں یہ ظہور کونی ہے، جس میں مظاہر اپنا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن یہ اظہار ایک بڑے اور مستقل دائرے ظہور کا ایسا حصہ ہوتا ہے جس کا اثبات بھی ضروری ہے اور نفی بھی لازم ہے۔ یہ بات قابل غور ہے۔ تو اس عالم ظہور میں مظاہر کا مادہ اظہار، یعنی مظاہر پورے، جیسے مظاہر تمام ایک مادہ اظہار ہی سے بنے ہیں، تو ان معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ مظاہر کا مادہ اظہار ظہور حق کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں ہر چیز اپنے منتہائے اظہار پر اپنی اصل اور حقیقت کو ظاہر کرتی ہے، اس حقیقت کو جو اس کے اندر نہیں ہے، اس سے متصل نہیں ہے، اس کی پراپرٹی نہیں ہے، اس کا مطلب اس کا ایک فزیکل سینس میں کانٹینٹ نہیں ہے، ایک وجودی اصطلاح میں اس کا کانٹینٹ نہیں ہے۔ تو شے کا یہاں مطلب اس عالم ظہور میں شے کا اظہار اس کے اخفاء پر تمام نہ ہو تو ایسا اظہار بے اصل اور بے معنی ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ شے کا وجود اتنا ہی حقیقی ہے جتنا اپنی معدومیت پر دلالت کرتا ہے، یعنی شے اپنی موجودیت کے موقف پر رہے تو اس کا مظہر بننا محال ہو جاتا ہے۔ تو ان معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ شے مظہر محض ہے، اور مظہر محض کو ایک اعتبار سے موجود ماننا لازمی ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے اس کی معدومیت ضروری ہے۔ تو واضح ہو گیا نا کہ یہ عالم ظہور ہے جس میں مجھے بھی اپنے اظہار کی ایک وقتی اجازت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میرا ہر اظہار ظہور حق میں صرف ہو جائے میری آمیزش کے بغیر۔ تو ظہور جو ہے وہ تو بس مخفی کا ہے، جو ماورائے ظہور ہے یہ سارا اظہار اس کا ہے۔ تو اس اسکیم میں جو آبجیکٹس بھی ظاہر ہیں وہ اس نظام ظہور سے کامل انفعالی ہم آہنگی رکھنے کی وجہ سے اپنی موجودیت کے وفور اظہار میں بھی اپنی نفی کرتے جاتے ہیں، اور اظہار کی حرکت ان کے لیے گویا وجود سے عدم کا فاصلہ طے کروانے والی حرکت ہے۔ تو کیونکہ اظہار کا زیادہ تعلق ناظر یعنی دیکھنے والے کے شعور اور ادراک سے ہے، لہٰذا ناظر کا نظام دید اور مزاج نگاہ اگر ظہور حق کی اساس پر نہ ہو، یعنی اس نظام دید اور مزاج نگاہ کی تشکیل اور تعمیر ظہور حق کی اساس پر نہ ہوئی ہو، ظہور حق کے پرسپیکٹو سے اس بینائی اور بصارت نے جنم نہ لیا ہو، تو چیزیں اپنے اخفاء اور اپنی نفی تک نہیں پہنچتیں، جو کہ ان کے مظہر ہونے کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ مظہر کی سب سے بڑی ضرورت اس کا عدم ہے، اس کا وجود نہیں۔ تو ہماری روایت میں شعور اگر آنکھ ہے تو اس آنکھ نے دیکھنا ہی ظہور حق سے سیکھا ہے، اس پر حق کا انکشاف پہلے ہوا ہے، خلق کا بعد میں۔ تو یہ آنکھ عادی ہے کہ چیزوں کے اظہار سے خود انہیں منہا کر کے اپنے ذوق دید کو حالت تسکین میں رکھے، ایک سٹیٹ آف ریئلائزیشن میں رکھے۔
تو جیسے کہ مشہور قول ہے امام العارفین سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول تو یہ ہے اس موضوع پر، جو حرف آخر ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 اقوال ہیں۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا مگر اس کے خالق کو دیکھ لینے کے بعد، اور اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ادراک کا اپنے ہی ادراک سے عاجز رہ جانا اصل ادراک ہے۔ اب یہاں ان اقوال کو لانا کچھ بے ادبی سی ہے، لیکن بہرحال ایک ضرورت سے لائے ہیں تاکہ ہم اپنے پورے عرفانی ورلڈ ویو کو سمجھیں۔ یہ دونوں اقوال ہمارا پورا عرفانی ورلڈ ویو بیان کر دیتے ہیں، اور ان میں شعور و وجود کی اس فعال عینیت، اس ایکٹیو آئیڈینٹی کا اظہار ہو جاتا ہے جس کا لوکیل شعور سے بھی ماورا ہے اور وجود سے بھی۔ تو گو کہ اس شعر کی تشریح میں ظاہر ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اقوال کو استعمال کرنا ذرا کیا بہت بے ادبی کی بات ہو سکتی ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ وجود اور شعور کے مشترک حقائق کی طرف اگر کہیں رسمی سا اشارہ نظر آ جاتا ہے تو یہ دونوں قول وہاں بھی شدت سے یاد آتے ہیں۔ تو لیکن بہرحال میر عارف شاعر نہیں ہیں، مگر ایک تہذیبی سیاق و سباق میں ان کی شاعری میں عارفانہ مضامین کا پایا جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو میر چونکہ بہت بڑے شاعر ہیں، اس لیے کسی بھی مضمون کو قدرت کلام اور حسن اظہار کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، چاہے انہیں اس مضمون سے ضروری واقفیت نہ ہو۔ اس شعر میں بھی بس ایک بڑا مضمون ہی باندھا گیا ہے، اس مضمون کی گہرائیاں سیر کرنے کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ اسی وجہ سے یہ شعر جو میر کا ایک مجموعی یا خصوصی مزاج ہے اس کا نمائندہ نہیں ہے کہ میر انٹلیکٹ اور پیشن، خیال اور جذبے کو یکجان کرنے کا جو ایک رویہ اور مزاج اور قدرت رکھتے ہیں وہ اس شعر میں یا اس غزل کے اکثر اشعار میں ناپید ہے۔ تو خیر، ہم اس شعر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس شعر کے بنیادی الفاظ پر غور کر رہے تھے۔ جیسے ابھی ظہور پر کچھ بات ہو گئی، اب نور کو دیکھے لیتے ہیں۔ نور کا ایک مطلب ہے ظاہر ہونا یعنی اظہار، دوسرا مطلب ہے حق کا ظہور اپنے ادراک کے ساتھ۔ جمالیات میں حسن کی تعریف یہ کی گئی ہے یا یہ بھی کی گئی ہے کہ حسن اظہار ہے، تو ہم اس بات کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ حسن اظہار ہے اور اس اظہار کا حقیقی منبع، حقیقی مصدر جمال حق ہے۔ تو اس کائنات میں جو کچھ بھی ظاہر ہے وہ حق کے ظہور کی وجہ سے ہے، یعنی یہاں ہر شے حسین ہے اس کے جمال کی بدولت، اس کے جمال کی نسبت سے۔ جمال حق کی نسبت میسر نہ ہو تو کچھ بھی حسین نہیں ہے۔ تو اب اس پہلو سے دیکھیں کہ ظہور اور نور کی جہت سے اس دنیا کا مرکز خورشید ہے۔ دنیا سورج سے روشن ہے، لیکن دیکھنے والا دیکھ لیتا ہے کہ خود یہ سورج بھی ایک گرد باد ظہور کے کسی ذرے کا نام ہے۔ پورا نظام عالم گویا ظہور کا ایک بگولہ ہے، اور جس کو تم سورج کہہ کر ممنونیت کے ساتھ سراہے چلے جا رہے ہو، یہ بھی اس گھومتے ہوئے بگولے کا محض ایک ذرہ ہے۔ تو اس مضمون کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے،
کیونکہ بالکل روایتی ہونے کی وجہ سے وہ تفصیل بھی عام ہے، اور اسے یہاں بیان کر بھی دیا جائے تو اس شعر کے مرتبے میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوگا۔ ہاں، لفظی محاسن ضرور دیکھنے ہوں گے، کیونکہ یہ بہرحال میر کا شعر ہے، اور میر الفاظ کو ان کے بہترین محاسن کے ساتھ برتے بغیر گویا رہ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ دیکھے لیتے ہیں کہ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا۔ اس مصرعے میں جو نور تھا کا ٹکڑا یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں نور ایک نہیں، یا دنیا ساری نورانی نہیں ہے۔ یعنی پہلی تعبیر یعنی دنیا میں نور ایک نہیں ہے، اس تعبیر کے مطابق یہاں حسن اپنے آبجیکٹس کے ساتھ کئی طرح کی نسبتیں رکھتا ہے، اور وہ سب نسبتیں بلا استثناء جزوی اور عارضی ہیں۔ حسن اپنی اصل میں واحد ہے، لیکن اعتبارات میں کثیر ہے۔ یہ دنیا، یہ عالم کثرت کئی طرح کے مظاہر جمال کا مجموعہ ہے۔ جو لوگ ان مظاہر کی حقیقت نہیں سمجھتے، وہ حسن اور حسین کی نسبت کو بوجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ انہیں دنیا میں انوار کی کثرت اندھیرے میں جھونک دیتی ہے۔ مطلب یہ غلطی اس کی ہے کہ نور کو پہچاننے، نور کو اس کی اصل سے منقطع کر کے جاننے کا نتیجہ نور کی دید کے باوجود اندھیرے کا سفر ہے۔ تو جو شخص بھی سورج کو نور کا چشمہ اور انوار کی اصل سمجھتا ہے، وہ گویا اپنے آپ کو اندھیرے کی دلدل میں پھنسا چکا ہے، اور وہ یہ جانتا ہی نہیں کہ اس کی اصل سے منقطع کر دیا جائے، یعنی سورج کو اس کی اصل سے منقطع کر دیا جائے تو یہ سورج اندھیرا پھیلائے گا، روشنی نہیں۔ تو خود سورج کو روشن ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے یہ مانا جائے کہ اس سورج کی ساری روشنی ایک مافوق کائنات نظام ظہور کے لیے بس ایک جز سے مستعار ہے۔ اور ذرا دیکھو تو صحیح کہ خود سورج کا یہ عالم ہے کہ اپنے ساتھ محتاجی کی نسبت رکھنے والی دنیا میں بھی ہر چیز پر چمکنے سے قاصر ہے۔ یعنی یہ سورج اس دنیا کی، اپنی ماتحت دنیا کی، اپنی محتاج دنیا کی ایک ایک چیز کو چمکانے پر قادر نہیں ہے۔ تو بلکہ یوں کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہوگا کہ دنیا میں جو روشنی بھی ہے وہ سورج ہی کی وجہ سے ہے، لیکن اس کے باوجود سورج کی روشنی دنیا کے بس ایک حصے تک ہی پہنچتی ہے، یعنی اس کی سطح تک محدود ہے۔ اس کے باطن تک سورج کی اور اس کی روشنی کی رسائی نہیں ہے۔ تو جو روشنی سب کو روشن نہ کر سکے وہ بھلا کہاں کی روشنی ہے؟ تو اس پہلو سے دیکھیں تو جو کا حرف، جو نور تھا، اس میں جو کا حرف بہت بامانی ہو جاتا ہے۔ جو کو جیسا کے مفہوم میں بھی لیا جا سکتا ہے اور جتنا کے مفہوم میں بھی، یعنی اس حرف میں نور کے کیف و کم دونوں کا احاطہ ہو گیا۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ میر نے اس انتہائی معمولی حرف یعنی جو میں لفظ و معنی کی دو متضاد اصولی حالتوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ لفظ سے نکلنے والے، مطلب اس کی ذرا تفصیل یہ ہے کہ لفظ سے نکلنے والے معنی یا تو تخصیص یعنی پرٹیکولرائزیشن کے اصول پر ہوتے ہیں، یا تعمیم کی اصل پر یعنی جنرلائزیشن کے اصول پر۔ تو کلام کی مراد یا تو خاص یعنی پرٹیکولر یا انڈیویجول ہوتی ہے، یا عام یعنی یونیورسل اور جنرل ہوتی ہے۔ تخصیص ہوگی تو تعمیم نہیں ہوگی، ظاہر ہے، اور تعمیم ہوگی تو تخصیص نہیں ہوگی، یہ سامنے کا قاعدہ ہے۔
اب دیکھیے کہ میر نے ایک طرح سے یہ قاعدہ کلیہ توڑ دیا، اور وہ بھی ایک ذرا سے حرف میں۔ تو ابھی دیکھیے کہ اس شعر میں جو یعنی حرف جو عام بھی ہے اور خاص بھی، اسے ذرا پھیلا کر پڑھیں تو تعمیم کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، یعنی تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، اور تیزی سے پڑھ جائیں تو تخصیص کی کہ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، تو یہ تخصیص کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ کمال اظہار ہے، یہ گویا منتہائے اظہار ہے، اس سے اوپر اظہار کی بلندی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ گویا تعمیم کی زمین پر تخصیص کے اسٹرکچرز کھڑے کرنے کا عمل ہے جو ایک بڑا شاعر ہی کر سکتا تھا۔ تو امید ہے کہ یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ جو کہ حرف کو جیسا کہ مفہوم میں لیا جائے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس دنیا میں نور ایک نہیں ہے، کئی ہیں، اور اس حرف میں پوشیدہ تعمیم کے عنصر کو کام میں لایا جائے، اور جو کو جتنا کے معنی میں سمجھا جائے، جتنا میں ایک جنرلائزیشن ہوتی ہے نا، اور جو کو جتنا کے معنی میں سمجھا جائے تو یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا ساری کی ساری روشن نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ نور کی معیاری تعریف کیا ہے۔ میں اپنے اطمینان کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ نور وہ ہے جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسرے کو بھی ظاہر کر دے۔ اب یہاں سے دیکھیے کہ حسن کا بھی یہی حال ہے، خود بھی ظاہر ہے اور اپنی نسبتوں کے فیضان سے دوسروں کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ اب اس مرحلے پر اتنا خیال البتہ رکھیں کہ حقیقی نور اور حقیقی حسن ظاہر تو ہے، مگر اس کا اظہار ادراک کے احاطے سے باہر ہے۔ تو اصل نور، اس پہلو سے کہا جائے تو اصل نور حق کا نور ہے، اس کا نور اپنے غیر کو بھی ظاہر کر دینے کی جہت سے جمال ہے، یعنی نور حق جہاں غیر سے متعلق نہیں ہے وہاں جلال ہے، اور جہاں اپنے غیر کو بھی ظاہر کر دیتا ہے وہاں جمال ہے۔ یہ آسان سی ایک تقسیم ہے۔ تو یہ کائنات گویا اللہ کے ظہور جمال کا ایک فیض ہے، یہاں سب چیزیں مظاہر جمال ہیں، بس ایک فرق کے ساتھ کہ خورشید اس کا بلا واسطہ مظہر ہے اور باقی دنیا بالواسطہ۔ تو اسی طرح ذرہ ظہور تھا، یہ ٹکڑا ذرا دیکھیے کہ ذرہ ظہور تھا، اس کا بھی تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ذرہ ذرا کے معنی میں بھی ہے، اور ویسے تو سادہ سی بات ہے کہ خورشید میں بھی اسی کے ایک ذرے کا ظہور تھا یا ذرا سا ظہور تھا، لیکن اس سادگی میں بھی خاصی پرکاری ہے۔ ذرہ کو ذرے ہی کے مفہوم میں رکھیں تو اس میں کائنات کی مادی ساخت کی طرف پورا اشارہ ہو جاتا ہے، اور زمین کے ساتھ ظاہر ہے کہ یہ ذرے کی مناسبت بالکل ہی واضح ہے۔ اور اگر ذرہ کو ذرا سا سمجھیں تو یہ مطلب ہوگا کہ یہ غیر محدود اور نامتناہی کائنات حق کے ظہور کونی کا ایک مسلسل اندرونی بیرونی بڑھوتری کا حال رکھنے والا مظہر ہے۔ حق کا ظہور کونی ہی کائنات کی ہستی کی فعال اصل ہے۔ تو یہ واضح ہے نا، تو اس غیر متناہی کائنات میں ہمارے نظام شمسی کے سورج کی جو حیثیت ہوگی، ظہور حق بھی اس کی اسی حیثیت کے مطابق ہوگا، یا یوں کہہ لیں کہ ہمارا سورج حق کی کائنات ظہور میں ایک ذرے سے زیادہ مرتبہ اور وقت نہیں رکھتا۔ تو اب ہم تقریباً یقین سے جانتے ہیں
کہ میر کے زمانے کا علم کائنات ایسا نہیں تھا کہ ہم جو شرح کر رہے ہیں وہ اس شرح کا متحمل ہو سکے، لیکن اعلیٰ درجے کی قدرت کلام اور حسن بیان کی یہ دائمی خاصیت ہے کہ علم میں توسیع اور معنی کی ساخت اور دلالت میں تبدیلی کے باوجود کلام کی معنویت ایک ریلیونس کے ساتھ برقرار رہتی ہے، بلکہ نمو پذیر رہتی ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ یہ کوئی کم خلاقی ہے کہ لفظ کو ایسی جامعیت کے ساتھ استعمال میں لایا جائے کہ ذہن، علم اور تجربے کی تبدیلی کے نتیجے میں پیدا ہو جانے والی بالکل نئی سچویشنز میں بھی اس کے لیے جگہ نکالی جا سکے۔ تو لفظ کا تخلیقی استعمال اسے کسی بھی فضا میں اجنبی اور فرسودہ نہیں ہونے دیتا۔ یہ بہت یاد رکھنے والی بات ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا ہے۔ پرانی کونیات کا ایک مسلمہ جدید فزکس کے لیے بھی یوں سمجھیں کہ قابل قبول ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ بڑا شاعر معنی کا آغاز کرتا ہے، اکثر اختتام نہیں کرتا۔ یہاں قاری کی ذہنی اور طبعی اپج کے لیے میدان کھلا ہے۔ تو یہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن بہرحال کہ شاعری میں معنی بہت سے علوم کی طرح، بہت سے ڈسپلنز آف اظہار کی طرح بائنڈنگ نہیں ہوتے، اکہرے نہیں ہوتے۔ اس میں شعر پڑھنے والے کی تخلیقی صلاحیت بھی شعر کے معنی کی تشکیل میں شامل حال رہتی ہے، لیکن یہ بہرحال ایک الگ مضمون ہے۔ تو ہاں، یہ ایک اہم بات رہ گئی کہ حسن اور نور، ان دونوں کا تلازمہ بھی یہ واضح کر دیتا ہے کہ یہ شعر ایک مابعد الطبیعی سیاق و سباق میں ہے، ایک میٹافزیکل کانٹیکسٹ میں ہے، اور ایک باضابطہ عرفانی روایت کے ایک مقبول عام تصور کا بیان ہے۔ ظہور کا لفظ تو سارے کا سارا ایک الہی معنویت رکھتا ہے، اس پر ہم آغاز ہی میں گفتگو کر چکے ہیں، لیکن حسن اور نور میں یہ دلالت اور معنویت قدرے پوشیدہ اور کچھ پہلوؤں سے باریک اور دقیق ہے۔ یعنی حسن اور ظہور میں جو دلالت کا تعلق پایا جاتا ہے وہ قطعی اور براہ راست ہے، جبکہ حسن اور نور میں یہ دلالت قطعی تو ہے مگر بالواسطہ ہے۔ پہلی نظر میں یہ بات عجیب لگے گی، کیونکہ جمال الہی سے نور کا تعلق ظہور کے مقابلے میں زیادہ قریبی ہے۔ نور اور حسن میں عینیت کا تعلق ہے جو حسن اور ظہور میں نہیں ہے۔ تو مطلب نور ظہور سے پہلے ہے، اگر پہلے کا لفظ استعمال کیا جا سکے، لیکن ابھی فی الحال ہمیں نور اور ظہور کے امتیازات پر بات نہیں کرنی۔ اس وقت تو یہ دیکھنا ہے کہ حسن اور نور کے تلازمے سے جو تصور جمال پیدا ہوتا ہے وہ تصور جمال کیا ہے۔ تو ظہور اور نور کا جو ایک متحد الاصل امتیاز ہے، اسے مختصراً اگر بیان کیا جائے تو ایسے کہیں گے کہ ظہور پر شعور کا نظام چل رہا ہے اور نور پر وجود کا۔ اس سے آگے کی تفصیلات میں نہیں جاتے، ورنہ شعر پیچھے رہ جائے گا بلکہ نیچے رہ جائے گا۔ تو بات یہ کہنی تھی کہ اس شعر میں حسن کو نور کہا گیا ہے، مگر اس میں یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ نور ہونے کے باوجود حسن فقط نور نہیں ہے، اس سے کچھ زیادہ بھی ہے۔ دوسری طرف خورشید فقط نور ہے، مگر یہ نور مستعار بھی ہے
اور جزوی بھی ہے، یعنی جو نور صورت کا قوام وجود ہے، یعنی جو نور، جس نور سے صورت بنی ہے، وہ اس کا نہیں ہے، کیونکہ نور خورشید میں ہونے کے باوجود اس سے زیادہ ہے۔ خورشید فنا ہو جائے گا مگر نور باقی رہے گا، تو اس پہلو سے نور خورشید سے زیادہ ہے اور مستعار بھی ہے، یعنی اس کے ساتھ ذاتی اور مستقل نسبت نہیں رکھتا۔ اس پہلو سے دیکھیں تو دونوں یعنی خورشید اور نور ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت نہیں رکھتے، مطلب خورشید کے لیے تو نور لازم ہے لیکن نور کے لیے خورشید لازم نہیں ہے۔ تو خیر یہ بات تو بیچ میں آ گئی، آپ ذرا اس نقطے پر غور کریں کہ حسن نور ہے کا مطلب یہ ہوا کہ حسن کو براہ راست اور اس کی اصل شان کے ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو جب خورشید کو دیکھنا مشکل ہے تو اس کی اصل یعنی حسن کا نظارہ تو گویا محال ہو گیا۔ تو حسن آنکھ کو مکمل کر دیتا ہے مگر منظر کو ادھورا اور بالواسطہ رکھتا ہے۔ یہ ذرا سا تاثراتی جملہ ہے لیکن امید ہے کہ یہ بات کنوے کر دے گا کہ حسن منظر کو ادھورا اور بالواسطہ رکھتا ہے، ہاں آنکھ کو مکمل کر دیتا ہے۔ تو اس بات کو اگر تھیورائز کر لیا جائے تو اسے ایک نظریہ جمال کی، جمالیاتی تھیوری کی شکل دینی ممکن ہے، یعنی حسن اظہار ہے مگر اخفاء کے جوہر کے ساتھ۔ تو حسن نور اور ظہور کی واقعاتی تدریج کے اظہار کے ساتھ ساتھ اس شعر کی ردیف ایسی ہے تھا جو اس تدریج کو محض زمانی نہیں رہنے دیتی۔ تھا کا حرف یہاں ایک غیر زمانی پن رکھتا ہے، یہ ماضی سے زیادہ ماضی ہے، حال سے زیادہ حال ہے اور مستقبل سے زیادہ مستقبل ہے، یعنی وقت کی معروف تقسیم کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا کا صیغہ اس آنے مطلق کی طرح ہے جس کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا، جس کی تقسیم ممکن نہیں ہے۔ تو خورشید کے حوالے سے جو زمانی تناظر بنتا ہے اگر اس میں رکھ کر دیکھیں تو یہاں تھا ہے کے معنی میں بھی ہے اور تھا کے معروف مفہوم میں بھی ہے اور ہوگا کے مطلب میں بھی ہے۔ تو بس ہمیشہ کو سابقہ بنا لیں، یعنی ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کا، لیکن یہ خیال رہے کہ اس ہمیشگی سے، یعنی کہ جو ہمیشگی تھا کے حرف میں سمٹی ہوئی ہے، اس ہمیشگی سے خورشید خالی ہے، اس ہمیشگی سے خورشید خارج ہے، اس کا تعلق صرف نور سے ہے۔ تو اب یہاں خیال آ رہا ہے کہ ظہور کا ایک مطلب غلبہ بھی ہے، یعنی حسن کے نور کا ایک ذرہ بھی ایسا ہے کہ اس نے خورشید کو مغلوب کر رکھا ہے۔ اس پہلو سے دیکھیں تو شعر کی ایک اور خوبی سامنے آ جاتی ہے۔